الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأتل أولي الفضل منكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. واجب الاحترام علماء اہل سنت برادران ملت، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے امام الصادقین والصدیقین امام العاشقین لسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے ایام ہیں. اس مناسبت سے دو جملے قرآن کریم سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. جنہوں نے قرآن توجہ سے سنا وہ رب کے وعدے کے مطابق رحمت کے مستحق بنے. مزید کچھ احادیث کیونکہ درس حدیث ہے، کثرت سے اجمال و اختصار کے ساتھ احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، نار دوزخ عذاب عقاب و عتاب سے بہت دور ہے. کون؟ اللہ نے فرمایا الاتقى، جو نبی کے غلاموں میں سے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اتقى اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اس کے بعد مفضل علیہ آنا چاہیے کہ کس سے زیادہ متقی. فلاں فلاں سے زیادہ علم والا، فلاں فلاں سے زیادہ نیک، فلاں فلاں سے زیادہ پرہیزگار. الاتقى عرب و عجم کی تفاسیر، تہران کی چھپی ہوئی تفاسیر تک یہ موجود ہے کہ اتقى سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اس پہ اتفاق ہے. مصر شام کے مفسر ہوں، بغداد و تہران کے، سب اس بات سے متفق ہیں کہ اتقى کا لفظ قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیا. آگے مفضل علیہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق کس سے زیادہ پرہیزگار، کس سے زیادہ نیک. آگے وہ نہیں بیان ہوا. حذف مفضل علیہ عموم کی دلیل ہوتا ہے کہ دو چار سے زیادہ پرہیزگار ہو تو ان کا نام لیں. ہوئے تو صدیق ہر پرہیزگار سے زیادہ پرہیزگار، کس کس کا نام ہو. یہ عموم پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ کہ دو چار 5-10 ہزار سے بڑا ہو تو نام لیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر ہے ہر چیز سے. تو صدیق زیادہ پرہیزگار ہے نبی کے ہر غلام سے. آپ کی پرہیزگاری نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، خیرات میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے. ہر ایک چیز میں آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے.
سب سے زیادہ نیک. 3 حدیثیں تبرک اندر درس حدیث میں عتقہ کی تائید میں پیش کرتا ہوں. نئے نئے چہرے، نئے نئے احباب علماء بھی تشریف فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شب رسالت کے پروانے موجود تھے، نجوم ہدایت آفتاب نبوت کے ارد کثرت سے موجود تھے. وما جنتق الہوا کی زبان مبارک سے، حریم کچھ کی پتیوں سے یہ سوال ظاہر ہوا، اے میرے غلاموں تم میں سے آج کسی کو روزہ ہے؟ نئے رنگی یہ تقدیر. حضور کے کسی صحابی کو روزہ نہیں تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عرض کی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. دوسری نیکی میرے پیارے حبیب، امت کے طبیب، رازوں کے جاننے والے، نیکیوں کو پہچاننے والے نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے آج کسی نے جنازہ بھی پڑھا، قدرت کی بات اس دن اس وقت تک میرے نبی کے کسی غلام اور صحابی اہل بیت کے کسی فرد کو جنازہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عرض کی یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے حاضر ہوں. تیسری نیکی حضور نے پوچھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے میرے غلاموں تم میں سے آج کسی نے بیمار کی طبع پرسی کی ہے؟ قدرت کی بات یہ نیکی بھی اس دن کسی کے دامن میں نہیں تھی اس وقت تک سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عرض کی آقا میں بیمار کو پوچھ کے آیا. چوتھی نیکی میرے آقا نے پوچھی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ یہ نیکی بھی کسی کو نصیب نہیں تھی اس دن اس وقت تک سوائے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ. عرض کی یا رسول اللہ میں بھوکے کو کھانا کھلا کے حاضر ہوں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دریائے رحمت موج میں آیا. ارشاد فرمایا اے صدیق اتنا تو بڑا نیک ہے، جو نیکی میں نے پوچھی وہ تیرے دامن میں ہے. تو بہت بڑا پرہیزگار ہے. تیرے والے 4 کام میرا جو امتی بھی ایک دن کر لے گا تیری ادا کا صدقہ وہ بھی جنتی ہے. یہ عتقہ کی تائید میں درس حدیث کے اندر حدیث پیش کی. دوسری حدیث سنیے، وہ لمبی چوڑی حدیث میرے علم میں حوالہ سامنے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سے 360 ایسی اہم نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے کسی امتی میں ہو تو وہ بہشتی ہے. 360 نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی جس میں وہ بہشتی ہے، وہ تفصیل میرے علم میں ہے. وہ کون سی 360 نیکیاں ہیں؟ وقت کافی گزر چکا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی شیء منہا، ان 360 نیکیوں میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تجھ میں ساری کی ساری وہ نیکیاں موجود ہیں. اللہ کا بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیز. کونین کے والی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے کسی امتی کے ایک نیکی کو منظور و مقبول فرما کے ایک نیکی کا صدقہ بھی اگر جنت کی ٹکٹ دے دے گا تو میرا امتی بہشت میں ضرور آئے گا، مگر ہر دروازے سے نہیں آئے گا. جس نیکی میں پاس ہوا اسی دروازے سے بہشت میں آئے گا، اور بہشت کے ہر دروازے سے وہی آ سکے گا جو ہر نیکی میں پاس ہو.
حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جو ہر نیکی میں پاس ہو؟ فرمایا ہاں ہے۔ صدیق نے عرض کی وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابوبکر وہ تو ہی ہے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، حساب کتاب کا مالک اللہ ہے، قیامت کا دن آیا نہیں، ممتحن نے نمبر لگائے نہیں، نیکیوں کے پرچے مکمل ہوئے نہیں، حضور نے نتیجہ پہلے آؤٹ کر دیا۔ علم مصطفیٰ پہ بھی قربان، اختیار مصطفیٰ پہ بھی قربان، صدیق کے اتقا ہونے پہ قربان، سب سے زیادہ پرہیزگار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے اختصار کے ساتھ 3 حدیثیں پیش کر چکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم نے تابع داری ابوبکر صدیق کی کرنی ہے، میرے پردہ پوشی کے بعد جب تم مشکل پیش آئے تو صدیق کی طرف آنا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا لولا ابو بکر الصدیق لذهب الاسلام، اگر ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام نیست و نابود ہو جاتا، اسلام ہے تو صدیق کا صدقہ ہے۔ یہ بھی فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق کے، اتنا احسان ہے اس کے احسانوں کا بدلہ خدا قیامت میں دے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، یوم صدیق سے بھی متعلق ہے اور عقائد اہل سنت کا تحفظ بھی اس میں ہے۔ جو ہم پہ بمباری ہوتی ہے اس کا علاج بھی ہے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مسئلوں کا حل اسی حدیث میں جو بھی پیش کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو قرآن کریم ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ رواہ الحاکم فی المستدرک، قرآن کریم ایک جگہ جمع، کچھ کپڑے پہ، کچھ چمڑے پہ، کچھ پتوں پہ، کچھ کسی کے سینے میں، کچھ کسی کے سینے میں۔ یہ قرآن پاک متفرق تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ خلافت صدیقی ہے، خلیفۃ الاول، خلیفۃ المسلمین، یہ خلافت کے ایام ہیں۔ حافظ القاری قرآن کے دھڑا دھڑ جنگوں میں شہید ہو رہے۔ حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا خلیفۃ المسلمین آپ کسی کاتب وحی منشی قرآن کو حکم دیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے قرآن محفوظ ہو جائے۔ یہ فاروق اعظم نے عرضی پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جواباً فرمایا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا۔ جب حضور نے قرآن ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں وہ کام کیوں کروں جو کام میرے آقا نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا واللہ لا ہوا خیر، اے صدیق، اے خلیفۃ المسلمین، میں تیری بات مانتا ہوں، آپ کا فرمان برحق ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا، لیکن نبی کے نہ کرنے سے چیز بدعت حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے۔ حضور نے روکا تو نہیں کیا، نہیں۔ واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا ہوا خیر، کام اچھا ہے کر لے۔ نبی کا نہ کرنا بھی برحق اور کام اچھا ہے کر لے، یہ دو چیزیں مل رہی ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کر رہا ہوں اور بہت سی الغار سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ما لم یفعلہ رسول اللہ، حضور نے نہیں کیا مگر اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لے۔
حضور نے نہیں کیا، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا مگر کام اچھا ہو تو کر لو، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لو، یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی۔ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی قسم یہی کام جو حضور نے نہیں کیا، قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں فرمایا، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ حضور روک جاتے تو پھر رکاوٹ پیدا ہو جاتی، بدعت حرام بن جاتا، روکو تو نہیں، نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ بار بار ان جملوں پہ غور فرماؤ، تمہارے بہت سے مسئلے اس میں حل ہو رہے ہیں۔ صدیق نے تیسری مرتبہ کہا رضی اللہ تعالیٰ کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ حضرت عمر نے کہا واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ تیسری بار صدیق فرماتے ہیں ان اللہ تعالی شرح صدری لما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اس مسئلے کے لیے جس کے لیے عمر کا سینہ مجھ سے پہلے کھل چکا تھا۔ پتہ چلا اللہ تعالی انہی اہل سنت حضرات کے سینوں کو کھول دیا، وہ مسئلے کی جانتے ہیں کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز بدعت حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، نبی کا نہ کرنا بھی برحق ہے، کام اچھا ہو تو کر لینا چاہیے، یہ شرح صدر ہے۔ اللہ اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے سینہ کھولتا ہے۔ ان اللہ شرح صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، لما شرح صدر عمر، جس مسئلے کے لیے عمر کا سینہ پہلے اللہ نے کھول دیا تھا، اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ درس حدیث سن رہے ہیں بخاری شریف سے، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے نظریے پہ ڈٹے رہتے اور حضرت عمر اپنے نظریے پہ قائم رہتے تو اسلام کے دو راستے تیار ہو جاتے، دونوں روڈ مدینے جاتے، ایک صدیقی روڈ ایک فاروقی روڈ۔ صدیقی روڈ بھی مدینے پہنچتا، فاروقی روڈ بھی مدینے، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی تابع داری کرو گے منزل مقصود پا جاؤ گے، خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ تو اسلام میں دو فرقے پیدا ہو جاتے، ایک یہ کہتا ہم وہ کام نہیں کرتے جو کام حضور نے نہیں کیا، ہم کہتے ٹھیک ہے تم صدیق کے تابع دار ہو، تمہارا بیڑا بھی پار، اور ہم کہتے کام اچھا ہے ہم تو کر لیں گے، ہمارا بیڑا بھی پار، ہم فاروق اعظم کے تابع دار۔ یہ دونوں لینے مدینے پہنچ جاتی، مگر صدیق اکبر نے 14ویں صدی میں 15ویں صدی ہجری میں جو دلیل طلوع ہونے والی تھی، جو گڑبڑ ہونے والی تھی، ہندی کی چندی کر دی، اس پہ بحث کر دی، اس دلیل کو ہمیشہ کے لیے صدیق نے بحث کر کے دفن کر دیا۔ کبھی یہ دلیل سر نہ اٹھائے کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے، فرمایا نہیں، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، شرح صدر اسی میں ہے کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، کام اچھا ہو تو کر لینا چاہیے۔ اب لین ایک ہی آن بچی اہل سنت والی، صدیق بھی فاروق اعظم کی طرف آ گئے۔ اب خلیفۃ المسلمین امام الصادقین والصدیقین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی منشی قرآن کو حکم دیا، تو حضور کے زمانے میں قرآن لکھا کرتا تھا، اب سب قرآن کو ایک جگہ جمع کر قرآن کو۔ حضرت ابن ثابت کہتے ہیں اے صدیق اکبر کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ، سر میں وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا؟ اب صدیق کہتے ہیں واللہ لا ہوا خیر،
اے زید اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر. حضرت زید کہتے ہیں وہ کام میں کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا. حضرت صدیق کہتے ہیں واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی قسم بے شک یہ کام حضور نے نہیں کیا مگر کام اچھا ہے کر لیں. 3 دفعہ زید نے یہی جواب دیا، 3 دفعہ صدیق نے حلفاً بیان دیا اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں. پھر حضرت زید فرماتے ہیں ان اللہ شارح صدری لما شارح صدر ابی بکر و عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے جس کے سمجھنے کے لیے مجھ سے پہلے اللہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، اسی اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام بدعت نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے چیز ناجائز ہوتی ہے. حضور نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، کام اچھا ہے کر لے. اب حضرت زید بن ثابت منشی قرآن کاتب وحی نے رضی اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم وہ کام کیوں کر رہے جو حضور نے نہیں کیا. اہل بیت کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کام کیوں کر رہے جو حضور نے نہیں کیا. جب صحابہ کی میٹنگ ہوئی، قرآن جمع ہو رہا ہے، 3 حضرات متفق ہو گئے، پھر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، آل بیت کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا، تو اس سے اجماع ثابت ہو گیا. اجماع سکوتی، سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے، سارے اہل بیت اطہار اس بات پہ متفق ہو گئے کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز ناجائز بدعت نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے. کام اچھا ہے اگرچہ نبی نے نہیں کیا کر لینا چاہیے اور اللہ کی قسم کر لینا چاہیے. اب جس مسئلے پہ سارے صحابہ اہل بیت متفق ہوں کہ ہمیں اختیار ہے بعد میں آنے والے 14ویں-15ویں صدی والے نئی پگ ڈنڈی نکالیں، صحابہ اہل بیت کی اتفاقی شاہراہ کو چھوڑ کے نیا راستہ اختیار کریں، ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. پڑھوں قرآن. رب کریم نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پہلے مسلمانوں کے اتفاقی راستے کو چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرے نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ڈھیل دیں گے، اس کی رسی دراز کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم نصلی جہنم، پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، ہم اسے جلائیں گے کہ تو نے پہلے مسلمانوں کے اتفاقی راستے کو چھوڑ کے اور پگ ڈنڈی کیوں نکالی. لہذا سارے صحابہ اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی نہ کریں ٹھیک ہے، چیز بدعت نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی، اگر کام اچھا ہے تو کر لینا چاہیے. اس پہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے، سارے اہل بیت کا اتفاق ہے. اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ایک حدیث بخاری سے پیش کر دی، صدیق اکبر کا ذکر بھی موجود ہے. جگہ جگہ بدعت 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 کے جو فتوے لگتے ہیں وہ سارے فتوے ہوا منصورہ ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابے داری کا دم بھرنے والے، یوم صدیق منانے والوں، صدیق اکبر نے مؤذن سے حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ منائے. یا تو یوم صدیق منانا چھوڑ دو، جب مناتے ہو تو دل سے مناؤ، صدیق کی ادا کو اپناؤ، حضور کا نام آیا انگوٹھے چوما کرو. یہ صدیق اکبر کی سنت.